یہ تو خود پرومیننٹ ہونا چاہتا ہے تم لوگوں کو، یہ تو دراصل چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ڈکٹیٹ کرے. پرسنل ایمبیشن ہے اس کا، ایمبیشس آدمی ہے نعوذ باللہ. اور یہی بات آگے چل کر منافقین نے کہی. یہ ساری باتیں آپ دیکھیں ایگزیکٹلی یہی چیز منافقین کی تھی. اسی طرح مذاق اڑاتے تھے، اسی طرح انہوں نے سارا ایک زبانی پروپیگنڈا کیا. ہم پڑھ رہے ہیں نا سورہ توبہ میں آج کل. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. بے شک اللہ تو جمع کر رہے گا منافقین اور کافرین کو جہنم میں ایک ہی ساتھ. اسی کہ ایک ہی جیسی مینٹالٹیز ہیں، ایک ہی طرح حملے کرتے ہیں. تیسرا طریقہ نضر بن حارث نے سجیسٹ کیا. پیسے والا پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے یوں کیا کہ واقعات، کہانیوں اور افسانوں کے ذریعے قرآن کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہ اس کی میتھڈالوجی تھی. خود یہ ہیرا گیا، ایک مقام ہے ہیرا، وہاں گیا. وہاں سے اس نے مختلف بادشاہوں کے اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے اور واپس آیا. یعنی کہ اب انٹرٹینمنٹ میں ایک فورن ڈگری ہے اس کے پاس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر بیٹھتے، یہ پہنچ جاتا اور اپنے قصے شروع کر دیتا. اب وہ بڑے انٹرٹیننگ ہوتے، وہ لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی. نبی اکرم کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات سننے لگ جاتے. پھر اس نے چند لونڈیاں بھی خریدی ہوئی تھیں. کچھ اس نے کنیزیں اس کے پاس تھیں جو کہ ناچتی تھیں، گاتی تھیں. پرفارمنگ آرٹس کا پیٹرن تھا. کسی کے بارے میں جب اس کو پتا چلتا کہ وہ نبی اکرم کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ایز اے گفٹ اپنی ایک لونڈی بھیج دیا کرتا تھا اس شخص کی طرف. وہ اس کو کھلاتی تھی، پلاتی تھی، گانے سناتی تھی اور ناچ وغیرہ دکھاتی رہتی تھی، یہاں تک اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ یا انکلینیشن ختم ہو جاتا تھا. اور انٹرٹینمنٹ یہی کرتا ہے. قرآن پہ ڈل اور بورنگ لگنے لگتا ہے انسان کو، دل نہیں چاہتا سننے کا. آپ کو فاسٹ پیس ایکشن اور بہت آپ کو میلو ڈراما کی عادت ہو جاتی ہے نا، تو یہ پلین ریالٹی اپیل نہیں کرتی. ایک خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے انٹرٹینمنٹ انسان کو. حقیقت تلخ لگنے لگتی ہے اس کے بعد. ایک انسان ڈیلیوڈ ہو جاتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا سلور سکرین. سلور سکرین اسی لیے تو کہتے ہیں. میجک سکرین کیا کہا جاتا ہے فلم وغیرہ کو؟ میجک سکرین کہتے ہیں، سلور سکرین کہتے ہیں. ہالی ووڈ کا جو نام ہے وہ یہی تو ہے. ہولی سے بنا ہے، ہولی ووڈ، اس کو ہالی ووڈ کیا ہے انہوں نے. ایک میجک ہے وہاں پر جیسے. اور یقیناً اس میجک کا ایک اسپیل ایسا دنیا پر ہے آج کل کہ لوگ اس کے اندر بالکل کھو کر رہ گئے ہیں، بہت دور ہٹ گئے ہیں حقیقت سے اور ریالٹی سے. میک بلیف ورلڈ میں لے جاتا ہے نا. میک بلیف ہی تو ہے، سامنے کچھ اور ہے. اٹس آل این ایکٹ. ایکٹنگ ہے نا ساری، اور اس کے پیچھے حقیقت کیا وہ تو کسی کو نظر نہیں آتی. تو حقیقت کے اوپر ایک ایکٹنگ کا پردہ ڈال دینا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے. سمجھے کہ جو طریقہ نضر بن حارث نے ایجاد کیا یہ اس زمانے کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری تھی. لانگ پلیز، سینماز، موویز، یہ ساری چیزیں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہ ایک کھیل تماشی کی چیز لے کر آتا ہے، خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. دوسرا طریقہ جو کہ کفار نے اختیار کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت سے روکنے کا، وہ تھا لالچ کا طریقہ. آپ کو لالچ انہوں نے دینی چاہیے. ایک طرح سے آپ کو انہوں نے ٹیمپٹ کرنا، ٹیمپٹیشنز وغیرہ انہوں نے بھیجے آپ کے راستے میں اور کہا کہ ہم خوبصورت ترین لڑکی سے تمہاری شادی کر دیں گے، محمد ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے، ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں گے. اور ظاہر ہے یہ طریقہ ان کا کہاں کامیاب ہو سکتا تھا جب ایک عام مسلمان کو وہ نہ پھسلا سکے ایسی باتوں سے. اللہ کے رسول کا تو کوئی دور دور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ ہم جس کو کہتے ہیں انگلش میں کہ دے لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ، ہر کوشش کر لی انہوں نے کہ کوئی بھی میتھڈالوجی ہماری رہ نہ جائے. ہم کہتے ہیں نا کسی بات کا حق ادا کر دینا، تو مخالفت کا واقعی حق ادا کر دیا انہوں نے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ مایوس نہیں ہوتے تھے. ایک میتھڈ ناکام ہوا، دوسرا ناکام ہوا، تیسرا. اسٹریٹجی پلاننگ ان کی چلتی رہتی ہے. یہ ہم کو سیکھنا ہے ان سے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جاتے. کبھی کمبینیشن میں یوز کیا کرتے تھے ان چیزوں کو.
کہ چلو اس کو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اس کو اس کے ساتھ ملا کے ویریس کمبینیشنز بھی انہوں نے اپنے ٹرائی کیے. انہوں نے سودا بازی کی بھی کوشش کی کہ اسلام اور جاہلیت کے بیچ میں ایک راستہ نکالنے اور ایک مشترک اور ایک کامن آئیڈیالوجی نکل آئے. نہ مسلمان ان کے دین کو برا کہیں اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے دین کو برا کہیں. جیسے کہ ایک یونیورسل فیتھ بنا لیا جائے، ایک دین الہی والا کنسپٹ تھا کہ سارے ادیان کو بس ایک بلینڈر میں ڈال کر اور ایک بلینڈ کر دیا جائے، ان کو کوئی ناراض نہ ہو، کسی کی فیلنگز نہ ہرٹ ہوں. انہوں نے یہ پیشکش بھی کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال ہم تمہارے معبود کی پرستش کریں گے اور 1 سال تم ہمارے معبودوں کی پرستش کرنا. یعنی کہ اپنے دین کے معاملے میں وہ ریجڈ نہیں تھے، فنڈامنٹلسٹ نہیں تھے، بہت لبرل تھے وہ اپنے دین کے معاملے میں، بہت براڈ مائنڈڈ تھے. اور یہی دراصل جہالت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی کمپرومائز ناقابل قبول تھا. یہ حق کی کیفیت ہوتی ہے، حق والے کمپرومائز نہیں کرتے. جاہلیت پر چلنے والے کمپرومائز کی دعوت اکثر دیتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا یہ کمپرومائز کا دباؤ بہت بڑھا تو ایک قول فیصل کے طور پر، ایک فائنل ورڈ کے طور پر سورہ الکافرون نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی فرما دیجئے ان سے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی کہ میں عبادت کرتا ہوں. یعنی ایک قول بالکل ایک کلیئر کٹ بات کر دی گئی کہ اس کی تو امید بھی مت رکھنا. زبانی محاذ سے مایوس ہو کر قریش سمجھ گئے تھے کہ اب پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، لہذا اب انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کرنے کا سوچا. طاقت کے استعمال پر اتر آئے. سب مسلمان اس کی لپیٹ میں آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت والے، بہت پیسے والے تھے. ان کا بھی حال یہ ہوا کہ ان کا چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھواں دیتا تھا، جس سے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا تھا. اور یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص بہت زیادہ ناز میں، اب بہت زیادہ نعمتوں میں اور آسائشوں میں پلا ہوتا ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو بہت باعزت ہوتا ہے اس کے لیے اپنا مذاق اڑوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یوز ٹو نہیں ہوتا ہے نا، اس کو عادت نہیں ہوتی ان چیزوں کی. ایک شخص ہے، اللہ نے اس کو معاشرے میں کوئی عزت کا مقام دیا ہوا ہے، تو اس کو تو عادت اس بات کی ہوتی ہے کہ جہاں سے جائے گا لوگ سلام کریں گے. جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں گھر سے نکلے تو جو بھی لوگ ہیں وہ عزت ہی سے پیش آتے ہیں، تو ان کے لیے بے عزتی برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو لوگ بہت مشکلات میں پل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ بہرحال ایک نسبتاً ایک اتنا سخت مرحلہ نہیں ہوتا بے عزتی برداشت کر لینا. وہ تو ویسے ہی ڈانٹے بےچارے کھا رہے ہوتے ہیں جو غریب و غربا ہوتے ہیں. اسی طرح جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے جسمانی مشقت وغیرہ ایک روزمرہ کا معمول ہی ہوتی ہے نا بیچاروں کے لیے، کہ کبھی ملا کھانا اور کبھی نہیں ملا، کبھی کوئی تنگی آ گئی، کوئی مشقت آ گئی ان کے اوپر. لیکن پیسے والے لوگوں کے لیے یقیناً بہت ایک مشکل کام تھا. تو انہوں نے بھی لیکن اسی استقامت کے ساتھ اس کو برداشت کیا جیسے کہ غلاموں نے برداشت کیا. حضرت مصعب بن عمیر کی ماں نے اپنے بیٹے کو بہت ناز و نیم سے پالا تھا. جب ان کو پتا چلا کہ حضرت مصعب ایمان لے آئے ہیں تو ان کا کھانا بند کر کے ان کو گھر سے نکال دیا. یہ بھی بہت پیسے والے تھے اور بہت یہ لاڈ میں پلے ہوئے تھے، لیکن جب حالات کی شدت سے یہ دوچار ہوئے تو ان کی کھال، ان کی سکن ایسے نکل گئی جیسے کہ سانپ کی سکن نکل جاتی ہے. وہی والی بات ہے نا، یوز ٹو نہیں تھے، بہت نعمتوں میں پلے ہوئے تھے. ان کے کپڑے باہر سے شام سے سل کر آتے تھے، ان کے پرفیومز باہر سے آیا کرتے تھے. جس گلی سے گزر جاتے تھے بعد میں لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزرے ہوں گے. تو یہ ان کا انداز تھا لاڈ کا اور پیار کا. لیکن بہرحال اٹھا گئے، جو بھی ہوا، جو بھی بھوکتا، جو بھی ان کی کیفیت ہوئی، پیچھے نہیں ہٹے.
تو آپ یہ سوچئے کہ جب پیسے والوں کا وہ یہ حال کر رہے تھے تو غلاموں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر گزرے ہوں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف بھوکا پیاسا رکھتا، پھر گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا. وہ مکے کے پہاڑوں میں ان کو گھماتے پھرتے تھے. جب مکے کی گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور جب آپ میں سے جو بھی لوگ گئے ہوئے ہیں آپ کو وہاں کی گرمی کا حال پتا ہے کہ فرش پر آپ بغیر چپلوں کے کھڑے نہیں ہو سکتے، لگتا ہے آگ پر کھڑے ہیں جیسے. اس گرمی میں مکہ کی پتھروں پر ان کو لٹا دیا کرتا تھا اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر کہتا کہ اللہ کی قسم. قسم کس کی دے رہا ہے؟ ان دا نیم آف گاڈ. آج بھی بہت سی ظلم ان دا نیم آف گاڈ، ان دا نیم آف پیس، ان دا نیم آف جسٹس کیے جاتے ہیں. یہ بھی قسم کھا رہا ہے اللہ ہی کی. کہتا تھا اللہ کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد سے کفر کرے. اور بلال اسی حال میں کہتے رہتے تھے کہ احد 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 احد، ایک ہی ہے، بس ایک ہی ہے. ایک روز یہی ہو رہا تھا، اسی طرح ظلم و ستم کا سلسلہ چل رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا. حضرت عمار بنو مخزوم کے غلام تھے. ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ نے اسلام قبول کیا. ان کو سخت ایذا دی گئی. آخر کار حضرت یاسر کے چاروں ہاتھ پاؤں 4 اونٹوں سے باندھ دیے گئے اور ان چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا گیا تو ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے. حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی ماں تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا. اور یہ سب کچھ حضرت عمار کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اپنے سامنے وہ یہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوا مشکل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے لیے آپ جب یہ لفظ استعمال کریں کہ میرے لیے بہت مشکل ہے تو آپ یہ سوچ لیا کیجیے گا، یاد رکھیے گا کہ جب ان لوگوں کو ان مشکلات نے اللہ کے راستے سے نہیں ہٹایا تو کیا ہم جسٹیفائیڈ ہیں کسی بات میں یہ کہنے میں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یا ہم مجبور ہیں؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم مجبور ہیں، تو ہم بھی نہیں کہیں گے کہ ہم مجبور ہیں. ہم کہاں سے مجبور ہیں؟ عمار کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ کفار کبھی ان کو پانی میں ڈبکیاں دیا کرتے تھے، کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے تھے. سرخ پتھر یعنی کہ گرم تپا ہوا پتھر، اور کہتے تھے کہ محمد کو گالی دو صلی اللہ علیہ وسلم اور لات اور عزا کو اچھا کہو. اب دیکھیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا دل خون ہوتا تھا، غصے کی لہر دوڑتی تھی، اور یقیناً ان کا دل چاہتا ہوگا کہ کفار کو ان کے مظالم کا مزہ چکھا دیں، اس لیے کہ ان کے لیے تو زندگی میں کوئی زندگی کی ویلیو رہی ہی نہیں تھی. اپنی زندگی کی ان کی کیا ویلیو تھی ان کے لیے؟ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہو جاتے. ایک دفعہ کا مر جانا آسان ہے بجائے کہ اس طرح کا ٹارچر اور اس طرح کی اذیت برداشت کرنا. لیکن حکم یہاں دیا جا رہا ہے اطاعت کا، اطاعت سکھائی جا رہی ہے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو. تمہیں اختیار نہیں ہے، تم انیشیٹو نہیں لے سکتے جب تک تم کو کوئی حکم نہ دیا جائے. اس لیے کہ جن قوموں کو اطاعت کی عادت نہیں ہوتی تو پھر وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی ایک فورس نہیں بن سکتی. پہلی چیز کہ اپنی مرضی اور اپنی جو بھی اپنی رائے ہے اس کو پیچھے رکھنا، اور نبی کی مرضی نبی کی رائے کو آگے رکھنا پہلا قدم ہے. اگر یہی نہ سیکھا تو کچھ نہ سیکھا. آگے کوئی ریولیوشن، کوئی انقلاب، کوئی بہتری اور کوئی بھلائی وجود میں نہیں آ سکتی. لہذا ابھی تو تربیت ہو رہی ہے، آزمائشوں کی بٹی سے گزارا جا رہا ہے، اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی حکمت اس میں یہی تھی کہ ابھی صبر کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے یا علی یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اور اس جنت کا یقین ان کو کتنا پختہ ہوگا جو یہی بات ان کے لیے کافی ہو جاتی تھی. بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں
डाल दिया करते